علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار کے اندر جا رہا تھا تو میری نظر ایک دکان پر پڑی۔ وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی دکاندار کے پاس۔ وہ اس دکان سے کچھ سامان لے رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت انگلی کی اشارے سے جو دکاندار ہے اس کو اشارہ کرتی ہے، کبھی ایک بوری کی طرف کبھی دوسری بوری کی طرف۔ اور وہ عورت جب ایک بوری کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ دکاندار ہاتھ سے اس تیلے میں سامان ڈالتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ تیلا بھر جاتا ہے۔ تو وہ عورت دوسرے بوری کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ دکاندار پھر سامان ڈالنے لگ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک عورت اور بوری کی طرف اشارہ نہیں کرتی تو وہ دکاندار اس تیلے کے اندر سامان ڈالتا جاتا ہے۔ آخر پہ عورت نے ایک لمبی سانس لی اور اس نے کہا کہ بس کر دو، آج کی خریداری میری مکمل ہو گئی۔ تو اس دکاندار نے سب تیلے جو تھے ان کے منہ بند کیے اور ایک بوری کے اندر اس کا سارا سامان پیک کر دیا۔ علامہ رومی فرماتے ہیں کہ میں یہ ماجرا دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد دکاندار نے وہ سامان اپنے کندھوں پر اٹھایا تو عورت پوچھنے لگی کہ کتنا حساب ہوا؟ تو وہ دکاندار کہنے لگا کہ جہاں پر عشق ہو وہاں پر حساب نہیں ہوتے، کہ جہاں پر عشق ہو وہاں پر حساب نہیں ہوتے۔ تو اس عورت نے غصے کی نظر کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور وہ چل پڑی۔ وہ دکاندار بھی اس عورت کے پیچھے چل پڑا۔ علامہ رومی فرماتے ہیں کہ میں اس کے دکان کے پاس آیا اور میں اس کے پٹے پر بیٹھ گیا دکان کے اندر۔ جو میرے ساتھ طالب علم تھے وہ باہر گلی کے اندر کھڑے ہو گئے۔ وہ دکاندار تھوڑی دیر بعد آیا تو میں نے اس سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا کہ یہ عورت کون تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور وہ ایک بادشاہ کی مالدار گھر کی نوکرانی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جب وہ نوکرانی ہے آپ کے پاس سامان خریدنے آئی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں کیا اور سامان بھی اس کے ساتھ گھر تک لے گئے آپ اس کے ساتھ سامان بھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب میں اس عورت سے عشق کرتا ہوں، میں اس عورت سے محبت کرتا ہوں، تو اس وجہ سے جس کے ساتھ عشق ہو اس کے ساتھ حساب نہیں کیے جاتے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں گزری اور آپ اس ٹائم بے ہوش ہو گئے۔ طالب علم ڈر گئے کہ کیا ہو گیا۔ وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، آپ کے ہاتھ ملے، آپ کے پاؤں ملے تو آپ کو ہوش آ گیا۔ وہ دکاندار بھی ڈر گیا بیچارہ کہ میں نے ایسی کیا بات کہہ دی کہ جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔ دکاندار نے ہاتھ جوڑے کہ حضور کیا غلطی ہو گئی مجھ سے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، غلطی تجھ سے نہیں ہوئی، غلطی مجھ سے ہوئی ہے کہ تو ایک عورت کی محبت میں اس قدر اس سے محبت کرتا ہے کہ تو بغیر حساب کے اس کو سامان دیتا ہے، اور ایک میں ہوں جو رب سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن میں جو بھی کام کرتا ہوں تو میں گن گن کے کرتا ہوں۔ اگر میں نوافل پڑھتا ہوں تو میں گن گن کے نوافل پڑھتا ہوں، اگر میں روزے رکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ فلاں دن میں نے روزہ رکھنا ہے، فلاں دن میں نے روزہ نہیں رکھنا، یعنی گن گن کے میں روزے رکھتا ہوں۔ اور میں جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں تو وہ بھی میں سپارے گن گن کے کرتا ہوں۔ چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال، چھوڑ دے تسبیح کو گن گن کے پڑھنا اقبال، اس کے ساتھ کیا حساب جو بھی حساب دیتا ہے۔ تو وہ علامہ صاحب فرمانے لگے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں میں گن گن کے کرتا ہوں۔ آج تم نے مجھے محبت کا، عشق کا ایک ایسے سبق دیا جو مجھے آج تک نہیں ملا۔ تو آپ اس دکان سے چلے گئے اور اپنے استاد حضرت
शम्स तबरेज़ के बारगाह में हाज़िर हुए और आपने वहाँ पर इश्क के 40 उसूल लिखे और उसमें से एक उसूल ये भी लिखा कि बेहिसाब इताअत, यानी जिसके साथ आप मोहब्बत करते हैं उसकी बेहिसाब आप इताअत करें, यानी बग़ैर हिसाब किए आप उसकी इताअत करें, उसकी फर्माबरदारी करें। आपने जितने भी ज़िंदगी गुजारी, जो भी आपके पास तालिब इल्म आए तो आप कहने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला से बेहिसाब मोहब्बत करें। सांस का हर एक तार अल्लाह तबारक व तआला से जोड़ें और हर वक़्त अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें। हर वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की ज़िक्र में गुजारें। कोई लम्हा भी अल्लाह तबारक व तआला का के ज़िक्र के बग़ैर आपका न गुज़रे, और ये नहीं कि आप गिन गिन के अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें, बल्कि बग़ैर हिसाब ही अल्लाह तबारक व तआला का आप ज़िक्र करें, बग़ैर हिसाब आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करें।